اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ السلام علیکم آل آف یو. آج ہمارا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت اور مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز دراصل اسی سیاسی جماعت کے قیام کے بعد ہی ہوتا ہے. ہم سب پچھلے کئی موضوعات میں پچھلے کئی برسوں کی سیاسی جدوجہد جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سیاست سے دور رہنے کی کوشش کرتے رہیں، اور لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور سر سید احمد خان کی وفات کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ انہیں اپنی ایک علیحدہ سیاسی تنظیم جو ہے وہ ضرور بنانی چاہیے، لازمی بنانی چاہیے. اور بالخصوص ہندو انتہا پسند جو تحریکیں اس وقت جنم لے رہی تھیں، ایون انڈین نیشنل کانگریس کا جو رویہ تھا یا جو ان کی سیاسی فکر اور طرز تھی، اس نے بھی مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ نہیں کرے گی. لہٰذا اپنے سیاسی مفادات کو بہتر طور پر ان کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنے سیاسی مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی اپنی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہو. اور پھر لارڈ منٹو کے ساتھ جو شملہ وفد کا رویہ، لارڈ منٹو کا جو شملہ وفد کے ساتھ رویہ تھا وہ بہت مثبت تھا، اور مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ وہ بیسٹ سوٹیبل ٹائم ہے جب لارڈ منٹو کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ مزید بات چیت کرنی ہوگی آنے والے وقتوں میں، اور اپنے جو ہے وہ آئینی مطالبات ان کے سامنے رکھنے ہوں گے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ ان سارے سیاسی جو محرکات ہوں گے ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ہمارے لیے ایک علیحدہ سیاسی تنظیم جو کہ بالکل انڈین نیشنل کانگریس سے ہٹ کر ہو، جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ جی وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت ہے، بلکہ صرف اور صرف مسلم نمائندگی کی دعوے دار جماعت جو ہے وہ قائم کرنا اب وقت کی ضرورت بن چکی ہے. لہٰذا مسلمانوں نے مسلم لیگ کے قیام کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے کا جو سالانہ اجلاس تھا، سالانہ کانفرنس تھی، اس میں مسلمانوں نے اپنی پہلی سیاسی جماعت کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. مسلم لیگ کی تشکیل کے حوالے سے جو اہم سیاسی واقعات کا تسلسل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ وفد کے اراکین ابھی شملہ میں ہی تھے کہ نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے جو کہ اپنی بیماری کی وجہ سے شملہ وفد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے دیگر اراکین جو وفد کے تھے ان کو یہ احساس دلایا یا ان کی توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک علیحدہ سیاسی جماعت یا ایک الگ سیاسی تنظیم قائم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ دعوت نامے بھی جاری کیے مختلف مسلمان رہنماؤں کو جو کہ شملہ وفد گئے تھے، جو شملہ وفد کے ہمراہ گئے تھے. چنانچہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس جو کہ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں منعقد ہوا. یہ سارے پوائنٹس آپ لوگ اپنے بلینکس کے لیے یا ایم سی کیوز کے لیے جو ہے وہ ریڈی رکھیے گا. یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والی بلینکس ہوتی ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا، تو ڈھاکہ میں عمل میں آیا. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس کانفرنس یا کس ادارے کے تحت عمل میں آیا، تو اس کا عمل جو ہے وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں جو ہے وہ سالانہ اجلاس میں عمل میں آیا، اور تاریخ تھی دسمبر 30 اور ایئر واز 1906. یہاں پر جو ہے وہ تمام جو مسلمان رہنماؤں تھے انہوں نے اس خصوصی اجلاس میں شرکت کی، اور اس خصوصی اجلاس کی صدارت جو ہے وہ نواب وقار الملک نے کی. اور تمام لوگ جو ہیں وہ متفقہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم قائم کی جائے. اور جیسے ہی یہ تنظیم کے قیام کا اعلان ہوتا ہے تو سر آغا خان جو ہیں وہ اس نئی جماعت کے پہلے صدر نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک جو ہیں وہ عبوری طور پر جوائنٹ سیکریٹری منتخب کیے جاتے ہیں یا مقرر کیے جاتے ہیں. اب آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے پس پردہ بہت سارے محرکات تھے یا بہت سارے ڈائنامکس تھے جس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد اور اپنے سیاسی جو سفر ہے اس کو، اور جو سیاسی ان کے مطالبات ہیں اس کو حکومت کے سامنے رکھنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور
کیا کیا وہ محرکات یا وہ پس منظر تھے، وہ کیا پس منظر تھا جس نے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ 712 سے لے کر 1857 تک کا ٹائم پیریڈ ایسا تھا جہاں پر کسی نہ کسی صورت میں مسلمان جو ہیں وہ حکومت میں شامل رہے. مختلف مسلم امپائرز جو ہیں وہ اس دوران جو ہیں وہ موجود رہیں، لیکن 1857 کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں سے جو ہے وہ اقتدار چھن گیا، ان کی بادشاہت ختم ہو گئی، اور ہندوستان پر جو ہے وہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ برطانیہ کا جو ہے وہ برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی، اور مسلمان ایک دم سے جو ہے وہ تیسری قوت بن کر رہ گئے ہندوستان کے اندر. یعنی ایک طرف حکومت میں برطانیہ تھی، دوسری طرف اکثریتی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہندو مت کو ماننے والا تھا. اس کے بعد مسلمان جو تھے تو کروڑوں کی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بھی واضح طور پر اقلیت میں تھے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی حکومت قائم ہونے کے بعد جو ہے وہ انگریزوں کا رویہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ اپنی جگہ تک قابل تشویش تھا یا تشویشناک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ حیران کن امر تھا یا مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن امر تھا وہ تھا ہندوؤں کا رویہ، جو کہ ان کے اپنے ہم وطن تھے، جو کہ ہندوستانی تھے، وہی مسلمانوں کو جو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے کر رہے تھے. ہندوؤں کے لیے بہت کلیئر سچویشن تھی کہ انگریزوں کے آنے سے یا مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے سے ہندوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. پہلے وہ مسلمانوں کی حکومت میں تھے، اب وہ انگریزوں کی حکومت میں یا برطانیہ کے محکوم بن کر رہ گئے، تو انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اصل میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ مسلمانوں کے لیے ہوئے. کیونکہ پہلے وہ یہاں پر بادشاہت کے طور پر رہ رہے تھے، بادشاہت تھی ان کی، اور ایک دم سے جو ہے وہ 1857 کے بعد جو ہے وہ حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، حکومت ان کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی. ہندوؤں نے اس سارے سچویشن کو بہت اچھے سے جو ہے وہ ریڈ کیا، بہت ٹائملی ریڈ کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ڈاؤن فال میں ان کو مزید جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے یا ان کے لیے مزید مشکلات بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر بے تحاشا اور ناقابل انگنت جو ہے وہ انتہا پسند تحریکیں جنم لینے لگیں. ان میں جو ہے وہ ہندو مہاسبھا جو ہے وہ ایک قابل ذکر جماعت ہے جو کہ قائم ہوئی مسلم دشمنی پر. اب ہندو مہاسبھا ایک طرف تھی جو کہ واضح طور پر ہندو انتہا پسند جماعت تھی، دوسری طرف ایک شوگر کوٹڈ کائنڈ آف پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ قائم ہوئی جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے قائم ہوئی. اب کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کے کو ریپریزنٹیٹیو پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. دونوں کے مقاصد کہیں نہ کہیں سیم تھے، طریقہ کار تھوڑا سا الگ تھا، لیکن مقصد جو ہے وہ مسلم دشمنی ہی تھا. تو چاہے ہندو مہاسبھا ہو جو کھلے عام جو ہے وہ تعصب اور تنگ نظری پر پروگرام بناتی تھی، یا پھر انڈین نیشنل کانگریس ہو، دونوں ہی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ شدید خطرہ بن چکے تھے اور بنتے جا رہے تھے. مزید خطرناک جو ہے ان کے لیے سچویشن تھی. انگریزوں کے حوالے سے بھی مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ پچھلے حکمرانوں کو جو ہے وہ کھلے عام اپنے انتقام کا نشانہ بنائیں. حالانکہ سر سید احمد خان نے کوششیں کی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان جو ہے وہ جو غلط فہمیاں ہیں یا جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، مسلمانوں کو جو ہے وہ پیسیفائی کیا جائے، مسلمانوں کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھا جائے. لیکن ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا. مسلمانوں کو اسی لیے انگریزوں کے حوالے سے بھی کوئی خاص خوش فہمی نہیں تھی، اور یہ وہ سارے ایلیمنٹس تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ سیاست سے دور رہنے کا یا سیاست سے دوری بنائے رکھنے کا جو نظریہ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں دیا تھا مسلمانوں کو، وہ 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا. کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر مسلمان اپنے وجود کو برقرار نہ رکھتے یا اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز نہ کرتے تو ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھ سکتے تھے. ان کی جو جداگانہ قومیتی شناخت تھی اس کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے. لہٰذا مسلمانوں نے اور پھر شملہ وفد کو لارڈ منٹو نے جو ایک پازیٹیو رسپانس دیا، ان حالات میں جو ہے وہ مسلمانوں کو لگا کہ یہ وہ بیسٹ سوٹیبل پاسبل ٹائم ہے جب انہیں اپنے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ تنظیم جو ہے وہ قائم کرنی ہے. اور یوں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا. اب آل انڈیا مسلم لیگ قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے، یعنی کن مقاصد کے تحت جو ہے وہ قائم
قائم کی گئی. دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, کوئی بھی ایسوسیشن ہو, وہ بنا مقصد کے, بنا آبجیکٹیوز کے قائم نہیں ہوتی ہے. سو سیم فارمولا ہیز بین اپلائڈ آن دا آل انڈیا مسلم لیگ ایز ویل, کہ وہ بھی سم اسپیسیفک ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے ساتھ جو ہے وہ قائم کی گئی. سب سے پہلا دیکھیے اس میں کیا تھا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں میں انگریز حکومت کے لیے یعنی برطانیہ کی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو اجاگر کرنا. حکومت جو برطانوی حکومت ہے اور مسلمانوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں 1857 کی جنگ آزادی کو لے کر, ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ واز کہ مسلمانان ہند کے لیے, یعنی ہندوستان کے جو مسلمان ہیں, ان کے سیاسی حقوق اور ان کے مفادات کو محفوظ رکھنا, تحفظ کرنا, اور پرامن اور آئینی طریقے سے جو ہے ان مطالبات کو, جو مسلمانوں کے سیاسی اور معاشرتی اور معاشی مفادات ہیں, مطالبات ہیں, ان کو حکومت کے سامنے پرامن طریقے سے اور آئینی پلیٹ فارمز میں رہتے ہوئے اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے پلیٹ فارم میں رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز پر رہتے ہوئے ان کو حکومت کے سامنے پیش کرنا. مسلمان واحد قوم تو تھی نہیں ہندوستان میں. ہندوستان کے اندر دیگر بہت ساری قومیتیں تھیں, جن میں ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے. تو مسلم لیگ کا ایک قیام کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان میں برِ صغیر ہندوستان کی جو دوسری قومیتیں ہیں, ان کے حوالے سے جو نفرت انگیز رجحانات ہیں, ان کو بھی روکا جائے, تاکہ دوسری اقوام کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خوشگوار تعلقات جو ہے وہ قائم ہو سکے. ابتدا میں مسلم لیگ کے یہ اغراض و مقاصد تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوئی, جب پہلی عالمی جنگ اور تحریک خلافت کے بعد کے جو واقعات ہوئے, بالخصوص جو تقسیم بنگال کی تنسیق کا عمل تھا, اس نے جو ہے وہ مسلم لیگ کے مقاصد کو تبدیل کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا تھا. اور مسلمان جو ہے وہ بھی یہ جو پرامن سیاسی مفادات یا مطالبات کی بات کرنے والی سیاسی جماعت تھی, وہ کہیں نہ کہیں جو ہے انہوں نے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھی جو ہے وہ دیگر آپشنز کے اوپر, اور بالخصوص ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرنے کے آپشنز کے اوپر جو ہے وہ سوچنا اور ان کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ ابتدائی مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد ہیں. ان کے تبدیل شدہ مقاصد جو ہے وہ ہم آگے چل کر جو ہے وہ پڑھیں گے, لیکن ابتدائی برسوں میں, ابتدائی عرصے میں جو ہے وہ مسلم لیگ بہت پرامن طریقے سے کام کرنا چاہتی تھی. بہت کلیئر وہ تھا مسلم لیگ کا ایم یا مسلم لیگ کا آبجیکٹیو کہ انگریز حکومتوں کے ساتھ, انگریز حکومت کو مسلمانوں کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کو ختم کیا جائے. ہندوستان کے مسلمانوں کے جو سیاسی مطالبات ہیں, ان کو پرامن اور آئینی فریم ورک میں رہتے ہوئے یا آئینی طریقے سے جو ہے وہ برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا جائے. جو ہندوستان کی دوسری قومیتیں ہیں, ان میں اگر مسلمانوں کو لے کر کچھ منفی جذبات ہیں تو ان کا بھی خاتمہ کیا جائے, اور بہتر جو ہے وہ فرقہ وارانہ تعلقات کو قائم کیا جائے, اور مسلمانوں کے دیگر تمام ہندوستان کے اقوام کے ساتھ جو ہے وہ خوشگوار تعلقات قائم ہوں. یہ بنیادی طور پر مسلم لیگ کے قیام کے جو ہے وہ وجوہات تھے, مسلم لیگ کے اسباب تھے. مسلم لیگ کی جو بنیاد تھی وہ ڈھاکہ میں رکھی گئی, اور یہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ کا اسٹرکچر ہمیں ملتا ہے. کچھ اس کی اسٹرکچرل جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس کی جو قیام کی جو دیگر باتیں ہیں, وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس کا پہلا سالانہ اجلاس جو ہے وہ 29 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا. یہ چیز بھی آپ کی بلینکس میں پوچھی جاتی ہے یا سیکشن میں پوچھی جاتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس کب منعقد ہوا اور کہاں منعقد ہوا. تو یہ منعقد ہوتا ہے 1907 کو کراچی میں. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ پہلا سالانہ اجلاس وہ بنا دیتے ہیں 1906 میں. یاد رکھیے گا 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے, مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس نہیں منعقد ہوا تھا. تو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس جو ہے یا اجتماع جو ہے وہ 1907 کو, ستمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسلم لیگ اپنی باقاعدہ طور پر ورکنگ اور اپنی فنکشنالٹی جو ہے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. مسلم لیگ واز دا موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل فورس ان اپ کمنگ ڈیکیڈز آف دا مسلم پولیٹیکل اسٹرگل. مسلمانوں کی جو سیاسی جدوجہد تھی اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا ہی تھا. اسی پلیٹ فارم سے جو ہے مسلمانوں نے اپنے تمام تر مطالبات پیش کیے. ابتدا میں ظاہر ہے جو سیاسی مطالبات تھے وہ بہت محدود سطح پر رہے یا بہت محدود نوعیت کے تھے, لیکن 1930 کے بعد مسلم سیاست میں ایک بہت بڑا چینج آیا, اور الہ آباد ڈکلیریشن کے بعد مسلمان جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس پہلو سے بھی سوچنے لگے کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے یا ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کبھی بھی پرامن طریقے سے یا اپنے جو ہے ان کے سیاسی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ
وطن کا قیام یا ایک سے زائد ریاستوں کا قیام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں جو ہے وہ اگست 14 1947 کو مسلم پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے، پاکستان قائم ہوا۔ یہ ہے جناب وہ سارا پیٹرن یا وہ ساری پوائنٹس جو کہ ہم نے مسلم لیگ کے حوالے سے پڑھنے ہیں یا ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور یہ آپ کے ایگزامس میں جو ہے وہ سیکشن بی میں آتا ہے، اسپیشلی مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد اور مسلم لیگ کے قیام کے پس پردہ عوامل یا محرکات جو ہیں وہ کیا تھے۔ تو یہ دو آپ کے کویشچنز بنتے ہیں سیکشن بی کے۔ پہلا آپ کا کویشچن بنتا ہے مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد، اور دوسرا جو ہے وہ مسلم لیگ کے قیام کے پس پردہ محرکات کیا کیا تھے۔ تو یہ دو کویشچن جو ہیں وہ 5 مارکس کے آتے ہیں سوکس میں۔ سیکشن بی میں سملرلی پاکستان اسٹڈیز میں بھی یہ چیز اسی طرح سے ہی پوچھی جاتی ہے، سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈیز میں بھی یہ چیز اس طرح سے ہی پوچھی جاتی ہے۔ البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کم از کم 5 سے 6 یا 7 سے 8 جو ہیں وہ بلینکس اس میں سے بہت آسانی سے بنائی جا سکتی ہیں کہ مسلم لیگ کب قائم ہوئی، کہاں پر قائم ہوئی۔ تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ سیکشن اے کے حوالے سے بھی رکھنے ہیں۔ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہم انشاءاللہ کریں گے جناب اپنے اگلے اس میں، وہ ہوگا لکھنؤ پیکٹ یا میثاق لکھنؤ، وہ ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو اس کے نوٹس بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے گروپس میں۔ ٹل دیٹ اللہ حافظ اینڈ وش یو آل دا لک۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔